کرنی تشریف فرمائے، سرکار فرماتے ہیں مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار اپنی امت کی بخشش کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ حضرت اویس کرنی سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کراؤ۔ وجہ کیا تھی؟ اویس کرنی کے پاس کون سا کمال تھا؟ سرکار خود بھی دعا کرتے، بات بن جاتی۔ تو سرکار اس میں بہت سارے مسائل مستمد ہوتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ بتایا کہ دوسروں کے پاس جا کر دعا کرانا۔ ہم پیر بادشاہ صاحب پہلے رحمت کے پاس جاتے ہیں آستانے پر، گولڈا شریف جاتے ہیں، چورا شریف جاتے ہیں، گمگول شریف جاتے ہیں، مہر شریف جاتے ہیں، دیش شریف جاتے ہیں، بسال شریف جاتے ہیں، سالک آباد شریف جاتے ہیں، نقیب آباد شریف جاتے ہیں۔ ان آستانوں پر جب ہم جا کر ان سے دعا کراتے ہیں، اس دعا کی اصل یہ حدیث ہے۔ ورنہ سرکار کو کیا ضرورت ہے کہ سرکار اپنی امت کی بخشش کے لیے جس کے متعلق لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سرکار کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی پچھلوں کے جو پہلے گزر گئے ان کے گناہوں کو بھی، جو آئندہ آئیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سرکار کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی سرکار کیا کرتے ہیں؟ سرکار بخشش کے لیے، امت کی بخشش کے لیے دو صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرا۔ سبحان اللہ۔ تو اویس کرنی میں کون سی خاصیت تھی؟ باقی کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اصل بتانا یہ چاہتا ہوں خاصیت کیا تھی۔ خاصیت یہ تھی کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اور شان یہ ملی سرکار صحابہ کرام کو بھیج رہے، جاؤ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کراؤ۔ اور اویس کرنی وہ ہے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے، اویس کرنی کو روک دیا جائے گا، یاد آواز آئے گی اسے کیوں روک دیا گیا؟ پھر غیب سے آواز آئے گی کہ اس لیے روک دیا گیا کہ اویس کرنی تو نے جنت میں اکیلے نہیں جانا ہے، تو نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ اے اویس کرنی تو نے کئی لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، کئی تو اکیلے